بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط المستقیم کورس کا آج ہم نے 32واں سبق پڑھنا ہے۔ 32ویں سبق کا عنوان جو قائم کیا گیا آیات والے حصے میں، وہ عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے انبیاء اور رسل کی طرح بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جب تک مقدر میں تھا، آپ نے ایک وقت تک بنی اسرائیل کو اللہ پاک کے احکامات بتائے اور ان کو احکامات پہنچائے۔ جب آپ نے لوگوں کے سامنے نئی شریعت پیش کی تو یہودیوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی نبوت کو جھٹلایا، یہاں تک کہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ کو شہید کرنے کے ارادہ سے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، اس لیے حضرت جبریل کو بھیجا کہ آپ جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئیں۔ تو حضرت جبریل گھر کے روشن دان سے داخل ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ لے گئے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اب آسمان پہ ہیں، قیامت کے قریب جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری خود تورات کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ جب دجال آئے گا تو دجال کو وہ سچا مسیح سمجھ کر ساتھ دیں گے جس کا تذکرہ تورات کے اندر ہے، حالانکہ دجال جھوٹا آدمی ہوگا۔ شروع میں نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اور رب تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آزمائش کے طور پر بھیجا ہوگا، مختلف طرح کی شبہہ بازیاں دکھائے گا۔ آخر کار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے دجال قتل ہو جائے گا۔ دجال یہ جھوٹا آدمی ہے، اس لیے اس کے نام کے ساتھ مسیح الدجال لگتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی مسیح لگتا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے دجال کے نام کے ساتھ بھی مسیح لگتا ہے۔ مسیح سیاحت سے ہے، سیاحت کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دین کی دعوت دینے کے لیے چلتے پھرتے تھے، اس لیے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ دجال کو بھی مسیح کہا جائے گا، اس لیے کہ دجال بھی جو ہے جب اس کا ظہور ہوگا تو وہ بھی دنیا کا چکر لگائے گا اور مختلف جگہ پر جائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح ہیں اور دجال جو ہے وہ جھوٹا مسیح ہے۔ دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ دجال جو ہے دجل سے ہے۔ دجل کا معنی ہوتا ہے ایک چیز جو کھری اور صاف ہے، اس کے اندر کوئی دوسری چیز جو صاف نہیں ہے اس کو ملا کر جو ہے دھوکہ دینے کے لیے کوئی اور چیز ساتھ ملا کر جو ہے لوگوں کے سامنے کسی چیز کو گدلا کر کے پیش کرنا۔ یہ جو دریائے دجلہ اور فرات ہے، اس کو بھی دریائے دجلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ صاف پانی کے اندر مٹی مل جاتی ہے اور پانی گدلا ہو جاتا ہے اس کا، اس لیے اس کو دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ تو حق کو باطل کے ساتھ ملا کے یہ پیش کرے گا کون؟ دجال، اس لیے اس کو دجال کہا جائے گا۔ تو چونکہ یہ جھوٹا ہوگا، اللہ رب العزت سچے مسیح کو آسمان سے اتار کر اس جھوٹے مسیح کو قتل کروائیں گے۔ یہودی اس کا ساتھ دیں گے تو رب تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہود کا بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ روایات میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے، قتل کی جگہ بھی بتائی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں شرقی منارہ پر اتریں گے، نماز کا وقت ہوگا اور امام مہدی علیہ رضوان بھی وہاں موجود ہوں گے۔ پہلی نماز مہدی علیہ رضوان پڑھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت مہدی فرمائیں گے تم نماز پڑھاؤ، لیکن وہ فرمائیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت مہدی جو ہے وہ نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پڑھیں گے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا اطمینان ہو جائے
کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے آپ اسے نماز پڑھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بہترین فرد حضرت امام مہدی جو نماز پڑھائے گا۔ تو اس کے بعد پتہ چلے گا بھی دجال جو ہے یہ جامع مسجد دمشق جو آج بھی موجود ہے، تو اس سے باہر جو ہے دجال آ گیا ہے۔ نماز سے جب آپ فارغ ہوں گے آپ کو دجال کے آنے کی خبر ملے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کو علم ہوگا تو آپ فرمائیں گے کہ مسجد کا دروازہ بند ہو کہ آپ دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال ہوگا۔ جو ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو روایت میں آتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ پگھلنا شروع ہوگا جیسا کہ پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ سچے کے آگے جھوٹا ٹھہر نہیں سکتا نا، بھاگتا ہی ہے، اس لیے بھاگ کھڑا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے جب وہ مقام لد پر پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ لد آج وہ جگہ ہے جہاں پر اسرائیل کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے۔ اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ لیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ پھر عام یہود ان کے ساتھ جنگ ہوگی، سب یہودی جو ہیں وہ قتل ہو جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کوئی یہودی کہیں بھی چھپا ہوا ہوگا، جس چیز کے پیچھے چھپا ہوگا وہ چیز بولے گی۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر بولے گا، اور مسلمان کا نام لے کر کہے گا او فلانے مسلمان، اے فلانا یہودی میرے پیچھے چھپا ہے اس کو مار دے۔ درخت کے پیچھے چھپا ہوگا یہودی تو درخت بولے گا او فلانے مسلمان جی یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا اس کو مار دے۔ تو اس طرح سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں یہ باتیں عجیب معلوم ہوتی ہیں کہ درخت بولے گا، پتھر بولے گا، ہاں جی، لیکن وہ زمانہ عجائبات کا زمانہ ہوگا جس دور میں سیدنا عیسیٰ آئیں گے۔ اس دور میں یہ چیزیں عجیب نہیں لگیں گی۔ جس طرح کے دیکھیں آج کتنی جدید ایجادات ہو گئی ہیں اور ہم ان چیزوں کو آج عجیب نہیں سمجھ رہے۔ موبائل آ گیا، موبائل پر کیا کچھ نہیں ہے، لیکن جو آج سے 500 سال پہلے کے لوگ ہیں ان کے سامنے اگر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایک کوئی ایسا آلہ ہوگا جو ہر وقت انسان کے ہاتھ میں ہوگا، پوری دنیا میں جہاں چاہے آدمی منٹ میں رابطہ کر لے، تو انسان کو یقین نہیں آئے گا۔ 500 سال پہلے انسان کو بتایا جاتا اس کو یقین نہ آتا، ہاں جی، یا 500 سال پہلے کسی آدمی کو بتاتے، 1000 سال پہلے کسی آدمی کو بتاتے کہ بھئی ایک ایسا جو ہے انسان ایسا آلہ ایجاد کر لے گا جس کے اندر بیٹھ کر وہ ہوا میں اڑتا پھرے گا، ہوائی جہاز، تو اس کو یقین نہیں آئے گا۔ لیکن آج یہ عجائبات کی دنیا دن بدن ترقیاں ہو رہی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو عجیب نہیں سمجھا جاتا۔ تو وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جب آپ نازل ہوں گے تو وہ عجائبات کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت یہ چیزیں عجیب نہیں لگیں گی، اس وقت سارے کام ہی عجیب ہوں گے۔ امام مہدی کا آنا، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جنگوں کا ہونا، مسلمانوں کو فتوحات کا ہونا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا پھیل جانا، اور پھر جو ہے دجال کا آنا اور اس کا شبہ بازیاں دکھانا، یہ سب عجائبات میں سے ہے۔ اور جو ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلے گا، ہاں جی، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ سب عجائبات کا زمانہ ہوگا۔ اس لیے اس وقت کوئی بھی کام عجیب لگے گا نہیں۔ دابت الارض کا نکلنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ عجیب و غریب خلقت کا ایک جانور جو ہے وہ نکلے گا صفا مروہ پہاڑی کے پاس سے، تو اس کی شکل جو ہے وہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ عجیب و غریب ہوگا۔ جسم کا کوئی حصہ کسی اور جانور کی طرح، دوسرا کسی اور جانور کی طرح، تیسرا حصہ کسی اور جانور کی طرح، تو اس کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ مختلف جانوروں کے ساتھ مشابہ ہوں گے، عجیب و غریب۔ وہ عجائبات کا زمانہ ہوگا۔ اب سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، عجیب بات نہیں ہے، وہ عجائبات کا زمانہ ہے، اس لیے چیزیں عجیب نہیں لگیں گی۔ اس وقت یہ چیزیں معمول کی معلوم ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور قتل فرمائیں گے، دجال کو اور یہود کے ساتھ جنگ ہوگی۔ یہ نظریہ اور عقیدہ مسلمانوں کا ہے، اور جو اس نظریے کو نہیں مانتے وہ لوگ ہیں عام طور پر جنہوں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہو کر جھوٹے کسی نہ کسی وسیع کو گھڑ لیا اور اس کے پیچھے لگ گئے۔ جس طرح کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور بات بھی ایسی عجیب کی، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھا کے چلے گئے گھر کو۔ عیسیٰ علیہ السلام آرام سے رات کو اترے، پھندا گلے سے اتارا اور چھپتے چھپاتے کشمیر میں آگے فوت ہو گئے۔ یہ کس نے کہا؟ مرزا قادیانی نے۔ دنیا کے اندر آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ تو ہم مرزائیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ وہ ہمارے منہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو بات ہی جھوٹی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کیا، احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو بیان کیا،
تو مرزائیوں کو اس مسئلے دلچسپی کیوں ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں، مرزا نے کیوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ کہ وہ اپنے آپ کو مسیح ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جس مسیح کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں، پہلے مسیح فوت ہو گئے۔ حالانکہ دیکھو مسیح ابن مریم کے آنے کی خبر ہے احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر، لیکن جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا نام غلام احمد تھا، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔ ہاں جی، غلام احمد جو بیٹا ہے چراغ بی بی کا، اس کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹے جو لوگ ہیں انہوں نے دعوے کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہو گئے، لیکن حقیقت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور ان کا آنا برحق ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے بھی ثبوت ہوتا ہے، تو یہاں ذکر کی گئی، اس کے علاوہ بھی دیکھیے آپ کے ہاں سبق میں آیت ذکر کی گئی وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور یہودیوں کا جو ہے یہ کہنا کہ اِنَّا قَتَلْنَا مسیح ابن مریم رسول اللہ، ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا، وَمَا قَتَلُوهُ، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہیں سولی چڑھائی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا۔ معاملہ مشتبہ کیسے ہو گیا؟ یہودی کہتے ہیں نا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ قتل میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب گھر کا گھیراؤ کیا، ایک آدمی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شمار ہوتا تھا، در حقیقت وہ منافق تھا، اس نے مخبری کی کہ عیسیٰ علیہ السلام آج گھر میں آ کے پکڑ لو۔ تو یہودیوں نے جب چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا تو اسی کو اندر بھیجا، جا کے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن جو ہے وہ اندر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، حضرت جبریل کو بھیج کر روشندان کے رستے آپ اوپر چلے گئے، لیکن جو ہے وہ آدمی جو اندر دیکھنے کے لیے آیا تھا اسی آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی، اور یہودیوں نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا اور نظریہ قائم کرے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہودی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں کرنا تھا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے قائل نہیں تھے، ان کے بقول نعوذ باللہ وہ جھوٹے تھے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ آج یہودیوں کا اور عیسائیوں کا گٹھ جوڑ ہو گیا مسلمانوں کے خلاف۔ پاپ نے اعلان کر دیا، عیسائیوں کا پاپ ہے کہ جن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا ہم ان کو معاف کرتے ہیں، ہم ان کو ہم یہ تو قتل نہیں ہوئے، لیکن دیکھو یہ صرف مسلمانوں کی جو ہے دشمنی کے اندر ہے کہ یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے، ہم مسلمانوں سے لڑائی لڑیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں۔ باہر کے رب تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کر سکے، سولی بھی نہیں چڑھا سکے۔ مرزائی کہتے ہیں سولی چڑھا دیا اور سولی سے بچتے ہوئے چلے گئے، حالانکہ یہ بات اللہ پاک نے صراحت فرما دی وما صلبوہ، سولی پہ چڑھایا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی بات قرآن کے اس نظریے کے خلاف ہے۔ ولیکن شبیہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا، وہ اس آدمی کو جو مخبر تھا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی چڑھا دیا۔ آگے دوسری آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنے ہاں اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور رب تعالیٰ ہیں زبردست حکمت والے۔ بات سمجھ آئی جی؟ ہاں جی۔ اسی طرح حدیث شریف دیکھیں، حدیث شریف میں بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آیات اور قرب قیامت کے متعلق نزول سے متعلق جو ہے وہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء و امامکم منکم، کہ تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یعنی یہی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، ہر امام مہدی فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ، تم میں سے بعض کے امام ہیں، آپ پیچھے کھڑے جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہر امام مہدی وہ نماز پڑھائیں گے۔ اس بات کو فرمایا کہ تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ یہاں لفظ آسمان کی صراحت موجود ہے، بس اوقات مرزائی کہہ دیتے ہیں کہ آسمان کا لفظ دکھاؤ، ہم کہتے ہیں نزول کے لفظ کے بعد آسمان کے لفظ کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی حدیث کے اندر یہاں آسمان کا لفظ آ گیا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی یہ دو الگ شخصیات ہیں، تشریح میں نے ساری کر دی ہے، یہ دو الگ شخصیات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے، حضرت امام مہدی الگ شخصیت ہے۔ اور مہدی کا میں نے تعارف کل کروایا تھا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب میری امت میں میرے اہل بیت میں ایک فرد پیدا ہوگا، نیک آدمی ہوگا، تو اس کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی میرا نام محمد، اس کا نام محمد، اس کے والد کا نام وہ جو میرے والد کا نام ہے، مدینہ میں پیدا ہوگا، مکہ مکرمہ میں آئے گا تو شام کے پہلے نیک لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، فلاں فلاں جنگیں ہوگی، اس پہ فتوحات ہوں گی، اور پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اور انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب یہ سارا اور اتنی مال کی فراوانی ہوگی کہ آپ اعلان کریں کہ کوئی مال لینے والا نہیں آئے گا۔ یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ نشانیاں، اپنا امام مہدی کی نشانیاں اور آپ کے متعلق تصریح ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تصریحات جو ہیں وہ حدیث کے اندر الگ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے اور ہر امام مہدی الگ شخصیت ہے۔ تو جس طرح کیا فرمایا کہ تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ اس سے اب دیکھو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات فرمائی، اور امامکم منکم، اور امام تم میں سے ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا امام مہدی الگ شخصیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہے۔ تو یہ جتنے جھوٹے لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو ان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ تم اگر کہتے ہو کہ میں امام مہدی ہوں، امام مہدی کے دور میں تو عیسیٰ نے بھی آنا ہے، تم کہتے ہو میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو امام مہدی بھی آئیں گے۔ اب جو ہے ان کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہوتا تھا، تو جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ بھئی جو ہے مہدی بھی میں ہی ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہی ہوں۔ حالانکہ احادیث کی روشنی میں حضرت امام مہدی الگ شخصیت ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہیں۔ حضرت عیسیٰ وہ ہیں جو نبی برحق ہیں، بنی اسرائیل کے لیے وہ شریعت لے کر آئے تھے، وہ سیدنا عیسیٰ ہیں جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر جو ہے باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ عام ایک دنیا کے دستور کے موافق پیدا ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ واضح واضح الگ الگ نشانیاں ہیں، لیکن یہ مرزائی اور جتنے جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا، وہ جب ہم کہتے ہیں مسیح کدھر ہیں، اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مہدی بھی یہی ہے، مسیح بھی یہی ہے، حالانکہ یہ خالص دھوکہ ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ تو ایک روایت ہے جس کو بطور دلیل کے پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں آیا لل مہدی الا عیسیٰ، کہ جو ہے مہدی جو ہے وہ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب اس کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے استدلال کر لیا کہ ہر امام مہدی جو ہے وہی عیسیٰ ہیں، وہی اور عیسیٰ ہیں وہی امام مہدی ہیں، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ روایت جو ہے روایت ہی ضعیف ہے، اس پہ کلام ہے۔ اگر نمبر دو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دو شخصیات نہیں بلکہ دونوں ایک شخصیت ہیں، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بھئی ہر امام مہدی وہ بھی اللہ کی نیک بندے اور ہدایت یافتہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نیک بندے اور ہدایت یافتہ ہیں، لیکن دونوں مقدر شخصیات ہیں، ان میں زیادہ ہدایت یافتہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ اس توجہ کیجئے گا، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے پہلے دیکھا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں یہ اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس لیے آپ نبی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ جو شخصیت نبی بھی ہے، صحابی بھی ہے، اور دوسری شخصیت نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، بس ایک نیک شخصیت ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اب ان میں جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جو نبی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ کہا گیا للمہدی الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو شخصیات جو ہیں وہ نہیں بلکہ ایک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مسائل و احکام، مسائل و احکام میں کل زکوٰۃ کے کچھ مسائل آئے تھے 31ویں سبق میں، اب 32ویں سبق میں بھی کچھ مسائل ہیں۔ دیکھیں اب زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا۔ مصارف سے مراد وہ افراد جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، جن پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔
زکوٰۃ ہر آدمی کو نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو دی جاتی ہے جس کے بارے میں شریعت نے صراحت کی ہے کہ اس کو دی جائے۔ آج بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہیں زکوٰۃ مانگتے پھرتے ہیں رمضان کے اندر، اللہ معاف فرمائے۔ بھائی یہ ہاتھوں کی میل ہے، تو جو آدمی اس کا مستحق نہیں ہے وہ لے لے گا، اس کا دوسرا مال بھی جو ہے مشکوک ہو جائے گا، اور پھر دیکھنا کہ اس کو وبال آتا کیسے ہے۔ تو کون کون لوگ ہیں اس کے مستحق؟ نمبر 1 فقراء زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ فقراء فقیر کی جمع، فقیر کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے پاس مال ہو تو صحیح لیکن اپنی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، اسے کہتے ہیں فقیر۔ نمبر 2 مساکین، یہ مسکین کی جمع ہے۔ مسکین کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ، بالکل کچھ نہ ہو، اسے بولتے ہیں مسکین۔ ایک مسکین ہمارے یہاں ریڈی پر چکر لگاتا ہے، سپیکر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مسکین ہوں، مجھے کچھ دو۔ جو ریڑا اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے، جس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، وہ ریڑا ہی میرا خیال ہے کوئی گھوڑا سمیت جو ہے وہ لاکھ روپے کا ہوگا، اور جو سپیکر اس نے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، بیٹری رکھی ہوتی ہے 20-25 ہزار روپے کی، وہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ مسکین ہے۔ اور بلو موڑ پر جا کے جوا کھیلتا ہے، جو پیسے اکٹھے کرتا ہے یہاں سے مسکین بن کر کہاں خرچ کرتا ہے؟ جوا کھیلتا ہے۔ مسکین وہ نہیں ہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ ہے مسکین۔ یہ زکوٰۃ کا مستحق۔ نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، جب خلافت اسلامیہ تھی، اللہ پاک اس کو دوبارہ بحال فرمائے، تو اس وقت اسلامی حکومت کی طرف سے کچھ لوگ مقرر ہوتے تھے جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ ہر آدمی کے پاس جاتے، مالدار کے پاس، اس سے اس کے مال کا حساب لگاتے، اس سے زکوٰۃ وصول کرتے، اس کو قومی خزانے میں جمع کرتے، پھر انہی مسارہ پر وہ زکوٰۃ خرچ ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ آج یہ نظام باقی نہیں رہا اسلامی حکومت والا، اس لیے ہر آدمی اپنی زکوٰۃ اپنے طور پہ دیتا ہے۔ تو اس وقت جو لوگ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان کو عاملین زکوٰۃ کہتے تھے۔ تو وہ بھی زکوٰۃ کا مصرف تھے، یعنی زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کو وظیفہ اور تنخواہ دینا جائز تھا۔ نمبر 4 مؤلفہ قلوب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے مسلمان نہیں تھے، جو وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، مثلا عیسائی تھے، لیکن جو ہے اس بات کا گمان تھا کہ اگر ان لوگوں کی مالی معاونت کی جائے تو یہ لوگ جو ہیں اس وجہ سے ہمارے قریب آ جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ جن لوگوں کے متعلق ایسا گمان ہوتا، ان لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دی جاتے تھے تاکہ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ لیکن جو ہے اب یہ مصرف باقی نہیں رہا، کیوں؟ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اب مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، جس نے مسلمان ہونا ہے ہو جائے، نہیں ہونا نہ ہو۔ نمبر 5 غارمین، قرض دار، ہاں جی یعنی وہ لوگ جن پر قرض ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب قرض سے کون سا قرض مراد ہے؟ ہر مقروض؟ نہ، وہ آدمی جس کی گھر کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی، کھانا پینا رہائش، یہ بنیادی ضروریات، ٹی وی ضرورت نہیں ہے، موبائل ضرورت نہیں ہے، کیبل ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت چیزیں ہم نے ضرورت سمجھ رکھی ہے، ضرورت میں یہ چیز داخل ہے، کھانا پینا رہائش، یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس نے قرض لے لیا، اب جو ہے قرض اتارنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کو بطور زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں گے تاکہ اپنا قرض اتار لے، اپنے معاملات کو سدھار لے۔ تو لیکن وہ آدمی جس نے قرض لیا کسی اور معاملے کے لیے، ہاں جی، جس طرح کہ ملوں فیکٹریوں والے جس کی 2 فیکٹریاں ہیں تو تیسری فیکٹری لگانے کے لیے بینک سے قرض لے لیتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ مقروض ہے بھی اس کو بھی زکوٰۃ دے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے بڑا عجیب اس کا معنی سمجھ رکھا ہے مقروض کا، جو بہت سے لوگوں کہتے ہیں ادا کرو، کہتے ہیں ہمارے پر قرضہ ہے، تو تمہارے اوپر قرضہ ہے تو ادا کر دو، قرضہ بھی ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ ادھر لینے والے معاملوں میں جو مقروض ہیں انہوں نے قرضے گھر کی بنیادی ضروریات کے لیے نہیں لیے ہوتے، ادھر کی ضروریات کے لیے ہوتے ہیں، ایسا آدمی زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اور فک رقاب، گردنوں کے غلاموں کی آزادی، یعنی گردنوں کو چھڑانا، غلاموں کی آزادی میں زکوٰۃ کے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ آج کل غلام اور لونڈیاں نہیں ہیں، پہلے جو اپنا غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے تو ان اپنا خاص طور پہ مسلمان، تو ان کو آزاد کروانے کے لیے جو ہے زکوٰۃ کے پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے یہ بیچارے غلامی کی زندگی سے آزادی کی زندگی میں آ جائیں۔ آج کل غلام ہوتے نہیں ہیں، اس لیے یہ مصرف فی الحال نہیں ہے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں ان پر زکوٰۃ لگے گی۔ اللہ کے راستے میں کون ہے؟ مجاہد کے بارے میں کہا فرمایا گیا کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، اس پہ زکوٰۃ لگے گی۔
اور اسی طریقے سے جو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ بچی ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں ہے اس پر زکوٰۃ لگے گی۔ جو ہمارے تبلیغی بھائی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو یہ ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن ہماری جماعت کی ترتیب یہ ہے کہ اپنی جیب اور اپنے خرچے پر جماعت میں وقت لگاتے ہیں، اپنی جیب اور اپنے خرچے پر جماعت سے وقت لگاتے ہیں۔ نمبر 3 ابن سبیل۔ نمبر 8 ابن سبیل، ابن راستے کا بیٹا یعنی مسافر مراد، ایسا مسافر جو کہ اپنے علاقہ سے کسی دوسرے علاقہ میں کسی وجہ سے آیا، اچانک اس کے پاس جو ہے پیسے ضروریات کے ختم ہو گئے، اب جو ہے کوئی صورت نہیں ہے پیسے اس کے پاس حاصل ہوں، تو اجنبی علاقہ ہے، تو یہاں جو ہے اب مجبوری کے لیے جو ہے وہ اگر اپنی کسی بنیادی ضرورت کو اس نے پورا کرنا ہو، زکوٰۃ کے پیسے لینا چاہے تو زکوٰۃ کے پیسے لے سکتا ہے۔ لیکن یہ رمضان میں کاروبار بن جاتا ہے، بہت سارے لوگ مسافر ہوتے نہیں، ایسے ہی جو ہے نا مسجد میں جا کے اعلان کرتے پھرتے ہوتے ہیں میں فلانے شہر کا رہنے والا ہوں، یہاں آیا ہوں، میرے پیسے چوری ہو گئے، میری جیب کاٹے گی، مجھے فلاں ہو گیا، مجھے پیسے دو، سب پورا رمضان کا مہینہ یہی کام کرتے ہیں۔ ایسے آدمی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور پھر جو مستحق ہیں ان کے راستے کو بھی نعوذ باللہ روک دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط۔ زکوٰۃ ایک آدمی ادا کرتا ہے جو صاحب نصاب ہے، کب سمجھیں گے اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ جب یہ شرائط پائے جائے۔ نمبر 1 فقیر کو مالک بنانا، جس کو زکوٰۃ دی ہے اس کو زکوٰۃ کا مالک بنانا، مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 1 یہ سمجھ لیں جس کو بھی زکوٰۃ دی ہے اس کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے فرد کو دیا ہے تو فرد کو اس کا مالک بنانا، بھی یہ تیرے یا جتھے چاہے ورتلا، یہ انہوں چاہیے بھی حیا کرے اور انہوں اپنے بنیادی ضروریات خرچ کرے۔ اب اگلی بات کہ مالک بنانا، بسا اوقات آدمی زکوٰۃ کسی ادارے کو دیتا ہے، اگر زکوٰۃ کسی ادارے کو دیتا ہے جس ادارے میں جو ہے مستحق لوگ ہیں زکوٰۃ کے، جس طرح کے مدرسے کو دیتا ہے تو مدرسہ ادارہ ہے، اس میں مستحقین زکوٰۃ ہیں، تو ان کو جب دی جاتا ہے تو جو ادارے کا محتمم ہوتا ہے یا نائب ہوتا ہے یا سفیر ہوتا ہے، اس کو جو آدمی زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہے، در حقیقت وہ پیسے مدرسے میں پڑھنے والے بچے یا بچیوں کے ہوتے ہیں اور وہ ان کو مالک بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف وصول کرنے کے لیے درمیان میں وکیل ہے۔ جب ہمارے یہاں مدرسے میں بچوں کا داخلہ ہوتا ہے تو فارم کے اوپر ہمیں لکھا ہوتا ہے کہ وہ فارم پر کراتے وقت کہ میں اپنی طرف سے مدرسے کے محتم یا اس کے نائب کو زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کا وکیل بناتا ہوں، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد مدرسے کے ضروریات میں وہ جہاں خرچ کرنا چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ یہ چیز لکھی ہوتی ہے فارم پہ، اور اس پر جو ہے جو زکوٰۃ کے مستحق طلبہ ہوتے ہیں وہ بھی نیچے دستخط کر دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے مدرسے کا محترم یا اس کا نائب زکوٰۃ وصول کرنے کا وکیل ہے۔ تو اب جو مدرسے کو دی جاتے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کا مالک ہی بنا جاتا ہے، اور یہ وصول کرنے والا محض وکیل ہوتا ہے اور اثر وہ پیسے ہوتے ہیں طلبہ یا طالبات کے۔ نمبر 2 زکوٰۃ مستحق کو دینا، یعنی زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب آپ نے اس کو مستحق کو دیا ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا جس کو آپ نے دیا ہے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 3 زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا، جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس وقت زکوٰۃ کی نیت کریں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اب اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی ادا نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کون کون؟ نمبر 1 کافر، کافر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، آپ عبادات کا تعلق جو ہے وہ کافروں کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں کے ساتھ متعلق، مسلمان کو زکوٰۃ دیں گے۔ نمبر 2 مسجد، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، مسجد پہ عطیات لگتے ہیں، مسجد کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ میں نے عرض کیا زکوٰۃ جس کو دیں گے اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مسجد جو ہے یہ خود کوئی شخصیت کوئی ذات نہیں ہے کہ یہ مالک بن جائے کسی چیز کی یا کوئی اس کو مالک بنائے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے مسجد پر عطیات لگتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ نمبر 3 غنی یعنی مالدار آدمی، مالدار آدمی کو اگر زکوٰۃ دے دی گئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا 8 مصارف میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہر سبق کے آخر میں مسنون دعا ہوتی ہے،
تو یہاں بھی جو ہے سبق کے آخر میں دعا ہے، وہ دعا ہے درد سے نجات کے لیے دعا۔ تکلیف ہو رہی ہو، کہیں درد ہو رہا ہو جسم پر، تو اس سے نجات کے لیے دعا ہے، یاد کرنی چاہیے۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ من شر ما اجد۔ جی، اس کا معنی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، اور وسلطانہ، اور اس کے غلبہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں، اس چیز کی، من شر ما اجد، اس تکلیف کے شر سے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی اب آدمی درد ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس دعا کو پڑھے گا، رب تعالیٰ جو ہے اس تکلیف میں انشاءاللہ افاقہ فرمائیں۔ تو یہ 32واں سبق تھا جو آپ حضرات کی خدمت میں پورا ہو گیا۔